چیز ہے آپ سے وہ چھن رہی ہے تو اگر آپ صبر کر جائیں گے تو پھر آپ کو اجر ملے گا. جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں اس پر آپ صبر کریں گے, کہیں گے کہ جی چلو جی ایت ماری اسی پر چھوڑو, یہ صبر نہیں, ایک پھر بھی جاتی ہے. صبر یہ ہے کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو, کئی ایسے ہم نے دیکھے اللہ والے کہ جو اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتا بھی ہے. اپنے حق سے دستبردار ہونے کا نام صبر ہے. اچھا میں جملہ جو تلاوت کیا تھا میں نے کہ لا یظلم, نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کر رہے ہیں, نہیں سوچا. سینہ زوری کی بنیاد پر, مال و دولت کی بنیاد پر, طاقت کی بنیاد پر ہم دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں, لیکن کبھی نہیں یہ سوچتے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اور پھر وہ جو نامہ اعمال کا رجسٹر سامنے آئے گا اس پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی. تو جب ہم سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ بڑی لمبی بات ہے, یہ مختصر کرتی ہے. دوسرا جملہ ہے لا یخذلہ, کہ وہ اسے تنہا بھی نہیں چھوڑتا. انتہائی سادی سی میں مثال دیتا ہوں. ہمارے محلے میں ایک آدمی ایسا ہے, 20 گھروں پر مشتمل ایک محلہ ہے, 19 گھر پختہ اور ہر قسم کی آسائش اور آرام کی جو سہولیات ہیں ان کے ہاں موجود ہے. 20واں ایسا شخص ہے کہ جس کا مکان کچا ہے, جو ہی بارش کا موسم ہوتا ہے مکان تپنے شروع ہوتا ہے, ہر طرح کی پریشانیوں سے وہ مزین ہے, لیس ہے. لیکن 19 گھروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے تنہا نہ چھوڑیں, اس کی اس مشکل میں اس کا ساتھ دیں اور اس کے دست و بازو بن کے اپنے ساتھ اس کو ملائیں. یہ اللہ کے حبیب کے اس فرمان, اس جملے کا یہ مطلب ہے. محلے میں ایک ایسا غریب شخص ہے, اس کی بیٹی جوان ہے, 25 سال اس کی عمر ہو گئی, 30 سال اس کی عمر ہو گئی. اس کے گھر میں رشتے کے لیے صرف اس لیے کوئی نہیں آتا کہ یہ غریب ہے, اس کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہوگا, اس کے پاس یہ نہیں ہوگا, اس کے پاس وہ نہیں ہوگا. کیا ان محلے داروں سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے لا یخذلہ اس کو اکیلے کیوں چھوڑے رکھا تھا, اس کی آپ نے مدد کیوں نہیں کی, اس کے ساتھ اس کے دست و بازو آپ کیوں نہیں بنے, اس کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے آپ نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا. آپ کے بینک میں تو 20 لاکھ پڑا ہوا تھا, آپ کے بینک میں تو 30 لاکھ پڑا ہوا تھا, آپ کے 20 میں تو 10 لاکھ پڑا ہوا تھا. وہ 10 لاکھ, وہ 20 لاکھ, وہ 30 لاکھ, وہ کس کام کا؟ وہ تو سانپ اور بچھو بن کے قبر میں آپ کو کانٹیں گے, وہ آپ کی کس کام آئیں گے؟ اور آپ کے مرنے کی بات تو آپ کی جو اولاد ہے اس پر جھگڑے گی, اس کی تقسیم میں کئی تنازعات کھڑے ہوں گے, فتنے برپا ہوں گے. لیکن کاش کہ آپ اس زندگی میں اس کو اچھے راستے پر لگا کے اپنے اس محلے دار کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیتے, تو آج اللہ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہوتے. جب آپ سے اللہ یہ سوال پوچھتا کہ لا یخذلہ, آپ نے اپنے اس محلے دار کی بیٹی کو اس کی جو رشتی میں کردار تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا, تو آپ یہ کہہ سکتے کہ یا اللہ جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کردار ادا کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا ہاں تو کامیاب ہے. یہ ہے لا یظلم اور لا یخذلہ کا مطلب. اور دوسرا کیا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, من لسانہ و یدہ. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زبان سے ہی, ہمارے ہاتھ سے ہمارے کتنے محلے دار, ہمارے کتنے پڑوسی, ہمارے گاؤں کے لوگ کتنے